اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیا حال ہیں؟ میرا نام ہے ڈاکٹر محمد عمران خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل نالج ایولیوشن۔ تو ناظرین کیا حال ہیں؟ سب ٹھیک ہیں؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے ماشاءاللہ۔ ویری گڈ مارننگ۔ اور آج جہاں تک بات ہے یہ ٹاپک کی، تو ٹوڈے وی ہیو ٹو ٹاک اباؤٹ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے حوالے سے ہم بات کریں گے، اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس فرام اسلامک پرسپیکٹیو، اور اس میں ٹاپک ڈیفینیٹلی اٹس ویری امپورٹنٹ، اور اس کے اندر ہم نے بات کرنی ہے ایک چیٹ باٹ ہے اپنا چیٹ جی پی ٹی کے نام سے ایک ایپ انٹروڈیوس ہوئی ہے، اور اس میں ڈیفینیٹلی اٹ از لنکڈ ود آرٹیفیشل انٹیلیجنس۔ تو ڈیفینیٹلی جس طرح ہم نے کہا ٹیکنالوجی پلس ہیومینٹی از ایکول ٹو ڈیجیٹل اسلام، تو ٹیکنالوجی جو ڈیولپ ہو رہی ہے ڈیفینیٹلی ہم نے اس پہ ایک نظر بھی رکھنی ہے اور اسلامک پرسپیکٹیو سے بھی دیکھنا ہے۔ تو آج کا جو ٹاپک ہے اس میں ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے انشاءاللہ کہ یہ چیٹ جی پی ٹی ہے کیا، اور اس کا آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے کیا تعلق ہے، اور جس تیزی سے یہ ڈیولپ ہو رہی ہے تو اس کی پینیٹریشن کیا ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے، یہ ہیومینٹی کے لیے اپ ٹو ہاؤ مچ ایکسٹینڈ اٹس ڈینجرس، تو اس پہ بھی بات کریں گے، اور اس کے ایڈوانٹیجز، اس کے ڈس ایڈوانٹیجز، اور اس کے کمپیٹیٹرز جو ہیں، تو گوگل جو اس کا کمپیٹیٹو ہے وہ اس کے حوالے سے بھی کہ وہ کیا پلان کر رہے ہیں، اور پھر ہم نے اس چیٹ جی پی ٹی جو ایک چیٹ باٹ ہے اور ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس بیس سسٹم ہے، سافٹ ویئر ہے، اور اس کو پھر فرام اسلامک پرسپیکٹیو سے بھی دیکھیں گے کہ اسلام کی نظر میں کی روح میں یہ کیسا ہے، اور واٹ آر دی فیوچر گائیڈ لائنس فار مسلم امہ ایز ویل، تو ہمیں اس حوالے سے کیا کرنا چاہیے۔ تو چلیں لیٹس ٹاک اباؤٹ انیشیلی آرٹیفیشل انٹیلیجنس بیسڈ چیٹ جی پی ٹی۔ تو چیٹ جی پی ٹی ایک سافٹ ویئر ہے اور ایک اپلیکیشن ہے ڈیفینیٹلی، اور اٹ واز انٹروڈیوسڈ ان نومبر اور دسمبر 2022۔ تو اور اتنی تیزی سے یہ ڈیولپ ہوا اور کہ یعنی 2 مہینے کے اندر تقریباً یہ 10 کروڑ ان کے مطلب یوزرز ہو گئے، اور یہ جنہوں نے 2 منتھس کے اندر اتنی تیزی سے یعنی پینیٹریشن لی، اور اگر اس کا کمپیریزن کریں ہم یو فون کے ساتھ، فیس بک کے ساتھ، یا اسی طریقے سے جو ڈفرینٹ اور ہیں ٹک ٹاک، اور تو کسی نے اس میں 7 مہینے کوئی، اور کسی کے میں 9 مہینے لگے، لیکن یہ 2 مہینوں کے اندر اس نے اتنی پینیٹریشن حاصل کر لی۔ تو وٹ واز دا بیسک ریزن بیہائنڈ دیٹ؟ تو ایکچولی ریزن یہ ہے کہ جو گوگل کا سرچ انجن ہے دیٹ واز اسٹارٹیڈ ان 1997، اور پچھلے 20-25 سالوں سے اس کی اجارہ داری رہی ہے، اور سرچنگ کی فیسلٹیز دیتا رہا، اور سرچنگ میں بیسیکلی وہ لیڈ کر رہا تھا، اور اس کے ریسنٹلی جو ایسٹس تھے دیٹ واز $1.15 ٹریلین۔ تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ چند کمپنیز اتنی زیادہ امیر ہو گئی ہیں اور وہ اب ہیومن کو ریپلیس کرنے جا رہی ہیں، تو ڈیفینیٹلی دس از ڈیمیجنگ۔ اور اس میں یہ ہے کہ ہم نے اس کو دیکھنا ہے کہ انہوں نے اب یہ پچھلے 20-25 سالوں میں جو ساری ٹیکنالوجی کے پرسپیکٹیو سے یہ انہوں نے کام کیا، اور اس میں اگر دیکھیں تو ہم نارملی اس پہ جو سرچنگ کرتے ہیں تو اس میں امیجز، ٹیکسٹ، ویڈیوز کی صورت میں سارا جو لوگ انٹریکٹ کرتے ہیں تو یہ سارا بگ ڈیٹا میں ان کے پاس اسٹور ہو جاتا ہے، اور اب اگر آپ دیکھیں اگر نینو ٹیکنالوجیز چپس کے تھرو، اگر ویکسینیشن کے تھرو سارے مائنڈز بھی آپس میں کنیکٹ ہو گئے، تو پھر اس طرح اسٹیفن ہاکنگ کی کا ریفرنس بھی انہوں نے دیا کہ جی اس نے کہا تھا کہ جی یہ ٹیکنالوجی جو ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی، تو یہ انسانوں سے بہت زیادہ پاورفل ہونے والی ہے، اور انسانی انٹیلیجنس اس کے سامنے بچوں کا کھیل ہوگا۔
تو بہرحال یہ بڑا ضروری ہے، اسے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ اسٹیٹمنٹس کون دے رہا ہے، اس کے پیچھے کون ہے، اور دجالی کیا فتنہ ہے، اور کیا یہ ہیومنز کو ریپلیس کرنے جا رہے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ رحم کرے اللہ کی پاور کو چیلنج کر رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو اس میں جہاں تک ٹیکنالوجی کی بات ہے تو ایک سمپل سا اصول ہے کہ جی ٹیکنالوجی وہ ہونی چاہیے جو انسانوں کی بہتری کے لیے اور آسانی کے لیے ہو، اور اس میں اگر یہ ہیومن بینگز کو ریپلیس کرنے جا رہی ہو اور پھر اللہ کی یہ پاور کو چیلنج کرنے جا رہی ہے تو ڈیفینیٹلی وہ حرام ہے۔ تو اس لیے یہ ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے، اور اب مسلمانوں کو اور تمام انسانیت کے لیے خطرہ ہے۔ اور ہمیں کیا پتہ اسٹیفن ہاکنگ نے یہ اسٹیٹمنٹ دی یا واقعی دی یا نہیں دی، اور اس کے بیک پہ اس کے کیا مقاصد تھے۔ ٹھیک ہے جی، تو ہم تو اس کی ایک بڑی اسٹیٹمنٹ سمپل سی ہے جو میں نے ایک ابھی آج ہی ٹک ٹاک پہ بھی شیئر کی ہے کہ in the presence of Allah's intelligence why there is a need of artificial intelligence۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں میں ماشاءاللہ اوریجنل انٹیلیجنس جو دی ہے تو ہم اس کو چھوڑ کے کیوں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بیس پہ کی طرف جا رہے ہیں۔ تو ڈیفینیٹلی اس چیز کو دیکھنا ہے، سوچنا ہے، اور پھر اس کے کمپٹیشن میں اب گوگل کے لیے بھی ایک لمحہ فکریہ ہے، اور اس نے بارڈ کے نام سے بھی اپنا ایک وہ بھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایک پلیٹ فارم بنانے جا رہا ہے۔ تو اس طریقے سے تو پھر یہ ہے کہ انسانوں کی امپورٹنس ختم ہو جائے گی، کہ اور کنٹینٹ رائٹنگ، آپ کی گرافک ڈیزائننگ، ویڈیو ایڈیٹنگ، پروگرامنگ، اور اس میں سلوشنز اور یہ سارے یعنی ہائیلی کوالیفائڈ ایک ٹیچر یہ ہوگا جو آپ کو ہر قسم کے آنسر دے گا۔ تو اس میں انسان کی اہمیت ختم ہو جائے گی، آپ کی مینٹل ایبلٹیز ڈسٹرائے ہو جائیں گی، اور پھر اس کا فیوچر آگے آپ کیا دیکھیں گے۔ تو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ڈیفینیٹلی اٹس ڈیمیجنگ، تو اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اور ہم اس چیز کو، ان چیزوں کو ہمیں اپریشیٹ نہیں کرنا چاہیے، اور وہ تو ہمیں لالچ دے کے اور اس میں فیسلٹیز دے کے اور پیسہ بتا کے جی اس سے آپ اتنے پیسے کما سکتے ہیں، تو سب کچھ پیسہ نہیں ہوتا۔ تو اسی لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے، جس طرح میں نے پہلے کہا کہ 4G ٹیکنالوجی سے جو بینیفٹس ہمیں مل رہے ہیں، تو 5G ٹیکنالوجی کی طرف جانے کی کیا ضرورت ہے، اور یہ بگ ڈیٹا اور یہ ساری چیزیں یہ انسانوں کی اہمیت کے لیے، آسانی کے لیے ہوں تو ڈیفینیٹلی بیسٹ ہیں، ادروائز ڈیمیجنگ ہیں۔ تو دس از مائی ٹوڈیز میسج ٹو آل آف یو اینڈ فار اسپیشلی فار ہیومینٹی فرام اسلامک پرسپیکٹیو۔ تو انشاءاللہ اس میں آلریڈی جابز کے حوالے سے بھی کہہ چکا ہوں کہ جی ایگریکلچرل سیکٹر 40 to 50% یہ نیئر ٹو نیچر ہے اور فطرت کے قریب ہے، اور اسی طریقے سے باقی انڈسٹری کی جابز ہیں اور کچھ پرسنٹیج کی جابز ہیں آن لائن۔ تو اس میں نوجوان طبقہ زیادہ بینیفیشل اس کے لیے ہو سکتا ہے، لیکن ود ان لمٹس، SOPs اور اسلامک ڈیجیٹل گورننس۔ تو اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اور تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ، السلام علیکم۔